ہماری طاقت کا سرچشمہ، منبع اور ذریعہ اور سورس صرف ایک ہے، وہ ہے اللہ سے تعلق۔ لوگ سمجھتے ہیں ہتھیار کے ذریعے ہم طاقت حاصل کر سکتے ہیں، یہ بھی ایک ذریعہ ہو سکتا ہے ایمان کے بعد۔ لوگ سمجھتے ہیں پیسے سے ہم طاقت حاصل کر سکتے ہیں، یہ بھی ایک ذریعہ ہو سکتا ہے ایمان کے بعد۔ لوگ سمجھتے ہیں جان پہچان اور وسیلوں سے طاقت حاصل کر سکتے ہیں، یہ بھی ایک ذریعہ ہو سکتا ہے ایمان کے بعد۔ لیکن سب سے اصل ذریعہ ہمارا اللہ سے تعلق ہے۔ صحابہ کی زندگی کو دیکھیے، ان کے پاس مالی اعتبار سے کچھ بھی نہیں، ہتھیار کے اعتبار سے کچھ نہیں ان کے پاس، پہچان کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں، چل لوگوں کو لوگ پہچانتے تھے ورنہ عربوں کو پہچانتا بھی نہیں تھا جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ آئے۔ سمجھ رہے بات؟ اس کے باوجود آپ دیکھیے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان کو ایمان کی دعوت دی، ایمان قبول کرنے کے بعد رب العزت سے گہرا تعلق اور ناطہ جوڑنے کے بعد دنیا میں سب ان کو پہچان، پھر اللہ رب العزت ان کو سب کچھ عطا کر دیا جو دنیا کی زندگی میں انسان کو لگتا ہے، بلکہ اتنا کچھ عطا کیا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، اس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو لہٰذا انسان کمزور ہے، صرف اس کے قوت کا ایک ہی راز ہے، وہ اللہ رب العزت سے اس کا گہرا تعلق یاد رکھیے، اور یہی اس کے نجات کا ذریعہ، یہی میری اور آپ کی نجات کا یاد رکھیے ذریعہ ہے۔ اب آئیے، چونکہ میرا عنوان تہجد، قیام اللیل، صلاۃ اللیل، رات کی نماز، تراویح کے اوپر یاد رکھیے، تو آئیے پہلے اسلام میں نماز کی اہمیت کیا ہے میں سمجھتا ہوں زیادہ تفصیلات میں جانے کے لیے اسلام میں نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ اسلام میں نماز کی وہ اہمیت ہے کہ ایک فریضہ ہے، ایک ایسی عبادت جو اللہ رب العزت نے مسلمان پر 5 وقت فرض کی۔ فرض کے علاوہ آپ اگر دیکھیں تو اس میں نفل ہے، اس کے علاوہ ان نوافل کو جو اللہ کے رسول نے ہمیشہ ادا کیا ان کو موقع کیا، ان نوافل کو جو کبھی ادا کیا کبھی نہیں کیا ان کو ہم سنتیں کہتے ہیں، ان نوافل کو جو آپ نے مختلف اوقات میں ادا کیے، مختلف رکعتوں کی شکل میں مختلف طریقوں سے، ان کے نام بھی آپ کو مل جائیں گے۔ فجر تو ہو گئی فرض ہے، لیکن سورج نکلنے کے بعد آپ نماز پڑھ رہے، اشراق کہہ رہے ہیں، اردو زبان میں اشراق کہتے ہیں، چاشت کہتے ہیں، اوابین کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے صلاۃ الکسوف، صلاۃ الخسوف ہے، صلاۃ الخوف ہے۔ اس کے بعد آپ کتنی نمازیں کہ انسان شکر کے لیے پڑھ لیتا ہے، توبہ اور استغفار کے لیے جو اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، شکر کے لیے جو اللہ کے سامنے جو ہے سجدہ کرتا ہے، مصیبت اور پریشانی کے اندر اللہ کے سامنے نماز پڑھتا ہے۔ تو نماز آپ دیکھیے اتنی نوافل آپ کو ملیں گی جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو اسلام تو نماز کو بڑی اہمیت دیتا ہے، یہ مومن کا نور ہے، یاد رکھیں، یہ مومن کا وہ سرمایہ جس سے وہ تجارت کرتا ہے اعمال کے اعتبار سے، یہ مومن کے چہرے کا نور اور وہ سودا ہے، وہ سامان تجارت ہے جس کے ذریعے وہ آخرت میں انشاءاللہ کامیابی پاتا ہے، اور جس کو حاصل کرتا ہے اور جس کو دیکھ کر وہ کامیابی۔ مرنے کے بعد جس چیز کا سب سے پہلے حساب ہونے والا اللہ کے معاملات میں وہ کیا ہے؟ نماز، اور بندے کے معاملات میں وہ کیا ہے؟ وہ خون۔ تو اللہ کے معاملے میں سب سے پہلے حساب نماز، بندوں کے معاملے میں سب سے پہلے حساب خون کا ہونے والا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائی نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے نماز کی جو کیفیت آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ روایت کے اندر الفاظ دیکھیے اس طرح سے، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی انتہائی اہم معاملہ پیش آ جاتا تو آپ نماز کی طرف دوڑتے، کوئی انتہائی اہم معاملہ پیش آتا، کوئی مصیبت، پریشانی، مشکل، فیصلہ لینا ہے، آندھی طوفان، آپ نماز کے لیے چلے جاتے، آپ نماز کے لیے بڑھ جاتے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راستہ تنگ کر دیے جاتے ہیں، آپ دنیا کے اعتبار سے مشقت اور مشکلوں سے گزرتے ہیں تو آپ کی آنکھوں کے اندر کی نماز ہوا کرتی۔ اور مسند احمد کی روایت کے الفاظ یوں ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کاروبار حیات میں شدت اور تنگی، جب دنیا کے معاملات میں شدت اور تنگی تکلیف محسوس کرتے تو بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیتے تھے اور کہتے ہیں بلال نماز کے لیے اقامت کہو اور ہمیں راحت پہنچاؤ، اقامت کہو بلال اور ہمیں راحت پہنچاؤ۔ مطلب جب کوئی تنگی اور مشکل ہوتی آپ نماز کی طرف جاتے، بلال سے کہتے ہیں کہ اب اقامت دو اور اس کے ذریعے راحت پہنچاؤں گا، تو آپ اس کو راحت کا سامان بتا رہے ہیں۔ مومن کا یہ نور ہے، مومن کا یہ وہ سرمایہ جو جمع کرتا ہے، یاد رکھیے۔ تو نماز ویسے ہی بہت 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 زیادہ اہم جو عبادت ہے، یاد رکھیے، لیکن ہم اس نماز میں ایک مخصوص عبادت کا تذکرہ کر رہے ہیں اور وہ ہے رات کی نماز جو عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک پڑھی جاتی ہے، یاد رکھیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز بہترین عمل ہے جو اس سے جتنا چاہے فائدہ اٹھائے، نماز ایک بہترین عمل ہے جو اس سے جتنا چاہے فائدہ اٹھا لے۔ بہرحال آج میرا موضوع نماز نہیں ہے، تہجد کی نماز، تو تعیے تہجد کی نماز کے تعلق سے کچھ باتیں سیکھتے ہیں تاکہ انشاءاللہ عزیز اپنے زندگیوں میں یہ عمل ہم داخل کرنے کی کوشش کریں، یاد رکھیے، تاکہ رات میں جب لوگ سو جاتے ہیں، لوگوں کے رشتے رب سے ٹوٹ جاتے ہیں، عام طور سے ذکر و اذکار لوگ چھوڑ دیتے ہیں، یا پھر لوگ لہو اور لعب جس کو یا لغویات میں رات میں جس کو کہیں گے فالتو وقت گما کی باتیں کرتے ہیں، یا رات میں جو برائی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، زنا، برائی ہے نا، اندھیرے میں ہے نا، اس طرح کے اعمال کرنے لگتے ہیں، تو اس وقت ایک بندہ مومن اٹھتا ہے
بستر سے اپنے آپ کو الگ کرتا ہے، ٹھیک ہے، بستر کے نرم پہلو کو چھوڑتا ہے اور اٹھ کر مشقت برداشت کرتا ہے، کبھی سردی کی مشقت برداشت کرتا ہے، کبھی گرمی کی مشقت برداشت کرتا ہے، کبھی پانی کے ٹھنڈے اور گرم ہونے کی مشقت کو برداشت کرتا ہے، کبھی جو ہے موسم کی وجہ سے کرتا ہے، کبھی صحت کے اعتبار سے کرتا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو منا لیتا ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اٹھ جاتا ہے اور اٹھ کر وضو کرتا ہے، وضو کر کے اچھے سے وضو کرنے کے بعد احسن طریقے سے یاد رکھیے وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور اپنے رب سے رشتہ قائم کرتا ہے، اپنے رب سے تعلق قائم کرتا ہے، یاد رکھیے اللہ کے سامنے عاجزی کرتا ہے، انکساری کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، نماز سے ہٹ کر تلاوت قرآن کرتا ہے، تو رب العزت اس کو بے حد بے حد بے حد پسند کرتا ہے۔ ہم دن میں تو کرتے ہیں لیکن صد افسوس یا افسوس کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جو فرائض ادا نہیں کرتے، میں تو نفل کی بات کر رہا ہوں، لیکچر ہی نفل پہ ہو رہا ہے، فرائض پہ تو نہیں ہو، صد افسوس ہے، لیکن نوافل کا اگر یہ اجر ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کے اجر کو سمجھ کے آپ فریضے کا یا فرائض کا اجر کیا ہوتا ہوں اندازہ لگا سکتے، اور اس بات کو میری یاد رکھیے، اس بات کو یاد رکھیے، سلف صالحین کے نزدیک، صحابہ تابعین تبع تابعین کے نزدیک فرائض تو فرائض تھے، سب کو اس پر عمل کرنا ہی تھا، اس میں کوئی خصوصیت نہیں تھی کہ انسان فرض کر رہا ہے 5 وقت نماز، آج تو بولیں کہ 5 وقت نماز پڑھا تو فرشتہ ہی ہے، لیکن یہ کوئی خصوصیت نہیں تھی، خصوصیت یہ تھی کہ انسان اللہ رب العزت رات میں اپنا تعلق وہ کرے، معلوم، اور بہت اہم تھا، سلف صالحین میں یہ بات عام تھی کہ وہ رات کی نمازیں پڑھتے، کچھ صحابہ کو دیکھا جاتا کہ وہ پوری رات نماز پڑھتے، اب آپ کہیں گے پھر سوتے کب؟ ظاہر سی بات ہے نماز رات بھر پڑھ کے کچھ حصہ سوتے بھی تھے، لیکن اکثر چونکہ نماز پڑھتے تو ہم کہہ رہے پوری رات، اور کوئی واقعی میں پوری رات نماز پڑھتے اور دن میں کسی وقت آرام کیا، پوری رات عبادت کر، کچھ کا حال یہ کہ آدھی رات عبادت کر رہے ہیں، کچھ کا حال یہ کہ 1/3 کر رہے ہیں، کچھ کا حال یہ کہ 1/5 کر رہے ہیں، کچھ کا حال یہ کہ 1/6 کر رہے ہیں، 1/6 رات کو بانٹ رہے ہیں، اور کچھ ایسے بھی تھے جو بہت قلیل مختصر 2 رکعت ہی پڑھ رہے ہیں لیکن پڑھ رہے ہیں، یہ ان کا معاملہ تھا اور یہ ان کے تقوی کی علامت کیا گیا، ورنہ نماز فرائض ادا کرنا یہ سب کا کام تھا، سبھی کرتے تھے اس زمانے، یہ ان کی خصوصیت ہے، رات میں اٹھنا یہ اللہ کے عاجز بندوں کا شیوا ہے، جو اللہ رب العزت کے عاجز بندے ہوتے ہیں، ان کی ساری اختیار کرنے والے بندے ہوتے ہیں، یہ ان کا شیوا، ان کا طریقہ ہے کہ وہ رات کی نمازوں کو پڑھتے ہیں، تو تہجد کا ہم کوشش کریں، تہجد، قیام تراویح، صلاۃ اللیل، رات کی نماز، اس کا ہم خاص اہتمام کریں، صحیح مسلم کی روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں فرض نماز کے بعد افضل ترین نماز صلاۃ اللیل یعنی تہجد ہے، فرض نماز کے بعد سب سے افضل ترین نماز صلاۃ اللیل ہے، مطلب رات کی نماز ہے، اور اکثر علماء نے اس پہ ہی راجع اتفاق کیا کہ اس سے مراد تہجد نماز ہے۔ فرض نماز کے بعد اگر کوئی افضل عبادت ہے تو کون سی عبادت؟ نوافل میں سب سے افضل عمل تہجد ہے، فرض نماز کے بعد اگر کوئی افضل عمل ہے تو صلاۃ اللیل ہے، رات کی نماز ہے، قیام اللیل رات کا کھڑے ہونا ہے، کھڑے ہونے سے مراد نماز کے لیے کھڑے، رات کی نماز ہے، یہ سب سے افضل عمل ہے، یاد رکھیے فرض کے بعد، تو ہمیں چاہیے کہ ہم فرائض کا اہتمام کریں، نوافل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، کیونکہ جب ہم نوافل کا اہتمام کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ہماری بہت تائید اور نصرت کرتا ہے، ہمارے دلوں سے بیماریوں کو، پریشانیوں کو، دکھوں کو، تکلیفوں کو دور کر دیتا ہے، ہماری دعاؤں کو، حاجتوں کو، منتوں کو، مرادوں کو قبول کر لیتا ہے، رات کا وقت اس کے بڑے فضائل ہیں، بڑے فضائل، فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز اگر کوئی نماز ہے نمازوں کے بعد تو وہ صلاۃ اللیل ہے، رات کی نماز ہے، قیام اللیل ہے، تہجد ہے، تراویح کی نماز ہے، یا جو ہے قیام اللیل یہ یاد رکھیے رات کی نماز ہے۔ اسی طرح جو ہے یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود کی اگر ہم مثال لے لیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ فرائض کے علاوہ اتنا نفل پڑھتے، خاص طور سے رات میں، کہ روایت کے اندر آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، آپ رات کو اتنا طویل قیام کرتے، اتنے لمبے قیام کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سوج جاتے تھے، ایسے سوج جاتے تھے جیسے اب ہٹ جائیں، اس کو بولتے ہیں اردو میں ورم آ جانا، سمجھ رہے ہیں، سوجن سمجھ، باڈی پھول جاتی ہے ایکسس کام کرنے زیادہ، جب ماس پیشیاں جس کو کہتے ہیں، مسلز جو ہوتے ہیں انسانی باڈی میں، جب وہ کسی چیز کا اوور لوڈ ہوتے ہیں، وزن اٹھا لیتے ہیں تو سوج جاتے ہیں، سویلنگ، سمجھ رہے ہیں بات، اگر کسی نے کثرت کی ایکسرسائز اور زیادہ کر لی اس کی طاقت سے تو اس کی باڈی سوج جاتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کثرت سے قیام کرتے راتوں میں کہ اس قیام کی وجہ سے، اس کھڑے ہونے کی وجہ سے آپ کے قدم مبارک سوج جایا، سویل ہو جائے، سمجھ رہے ہیں، ایسے سوج جاتے تھے کہ روایت میں الفاظ آتا ہے، اس کا ترجمہ علماء کرتے ہیں پھٹ جانے، سمجھ اتنا آپ راتوں میں، اور ایک مرتبہ آپ کی ایک زوجہ نے پوچھ لیا، آپ کی ایک بیوی نے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی عبادت کرتے حالانکہ آپ تو بخشے بخشائے، آپ کے تو معاملات جو بخشے بخشائے آپ،
پھر کیوں کرتے ہیں؟ تو کہا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بخشا ہے تو شکر گزار بندہ بننے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ میرے رب کا حال ہم کو پتہ ہے، یقین حسن ظن رکھتے اپنے رب سے کہ ہمارا رب ہمارے گناہوں کو معاف کر کے، ہماری کوتاہیوں کو معاف کر کے ہم کو بخش دے گا انشاءاللہ، لیکن ہم کو تو پتہ بھی نہیں۔ لیکن اس کے بعد بھی کتنے آرام اپنی من مانی اللہ سے تعلق کمزور سے کمزور ہوتا تھا۔ یہاں تو میں نفل کی بات کر رہا ہوں، ہمارے فرائض غائب اللہ میں، یہاں تو رات میں اٹھنے کی بات کر رہا ہوں، فجر نہیں ہوئی تو پھر رات میں اٹھنے کا کیا معاملہ، سمجھ رہے ہیں کتنا اہم ہے، یاد رکھیں۔ تو یہ نمازوں کا ہم خاص اہتمام کریں۔ صلی اللہ علیہ وسلم بخشائے ہونے کے باوجود اتنا پڑھتے کہ پیروں میں سجن آ جاتی، سوج جاتے، پیر موٹے ہو جاتے کہ آپ کی زوجہ پوچھ رہی ہے کہ آپ کو بخشائے پھر کیوں اتنی نماز پڑھتے ہیں؟ آپ فرما رہے کیا میں اللہ کے شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خاص اہتمام کریں۔ آئیے اور یاد رکھیں خصوصاً رمضان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اور بڑھ جاتا ہے۔ عام دنوں کی قیام اللیل آپ کی ہوتی ہے، لیکن رمضان میں مخصوص عمل آپ کرتے ہیں۔ آئیے صحیح بخاری کی روایت ہم دیکھتے ہیں، روایت کے الفاظ اس طرح سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کا خصوصاً رمضان میں اہتمام کرتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں، جب ماہ رمضان کا آخری عشرہ آ جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی راتوں کو زندہ کرتے، راتوں کو جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، خود بھی جاگتے اور عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے۔ اور ظاہر سی رات میں کون سی عبادت کریں گے؟ قیام کرنا، نماز پڑھنا، تلاوت قرآن کرنا، ذکر کرنا، استغفار، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، دعائیں کرنا، یہی تو تھا رات۔ اب ظاہر سی بات ہے عورتوں کا معاملہ لے لے، جو عورتیں پاکیزہ ہے وہی سب کر سکتی، جو ناپاکی کی حالت میں نماز چھوڑ کے وہ سب کر سکتی، وہ استغفار کر سکتی ہے، ظاہر سی بات ہے اس کے لیے ان کو غسل کی ضرورت ہے، استغفار کر سکتی ہے، دعائیں کر سکتی ہے، نماز نہیں پڑھیں گی۔ دیکھ رہے اپنے گھر والوں کو جگاتے اٹھاتے، اور مطلب قیام اللیل تو اہم ہے، رمضان کی قیام اللیل اور اہم ہے، اور رمضان کی آخری عشرے قیام اللیل اور اہم ہے کہ اللہ کے رسول خود جاگ رہے ہیں، گھر والوں کو جگا رہے ہیں، تو ہمیں قیام اللیل کا تو یہی اہتمام کرنا چاہیے، رمضان میں بالخصوص کرنا چاہیے، اور رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں تو اور بالخصوص، اور اس کے اندر بھی اگر اور اندر جاؤں تو رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں تو اور بالخصوص کرنا چاہیے، کیونکہ وہ شب قدر بھی ہو سکتی ہے۔ پانچوں میں سے کوئی، عام دنوں میں بھی، رمضان میں بھی، رمضان کی آخری 5 راتوں میں جو بہت اہتمام کرنا ہے۔ قیام اللیل یاد رکھیں، راتوں کی نماز کا یاد رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھ گھر والوں کو دیتے، ٹھیک ہے؟ رمضان کے اندر آپ اہتمام زیادہ کرتے جاتے ہیں۔ اسی طرح بخاری کی روایت، جس نے ماہ رمضان کی راتوں میں قیام کیا، من قام رمضان، جس نے ماہ رمضان کی راتوں میں قیام کیا، نماز پڑھی، ایمان اور اس نیت سے کہ اللہ اس کا اجر دینے والا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اللہ اس کے پچھلے تمام، جو رمضان میں قیام کرے راتوں میں اس نیت سے احتساب کی کہ اللہ اس کا مجھے بدلہ دینے والا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دے۔ لیکن روایت میں ونصام رمضان، رمضان میں روزے رکھے، ایمان اور احتساب کی اس نیت سے کہ اللہ اس کا اجر دے گا، اس کے پچھلے گناہ۔ یہاں کا من قام رمضان، جو رمضان کے اندر قیام کرے، اور قیام کے ساتھ کیا کرے؟ اس نیت سے قیام کرے کہ اخلاص کے ساتھ، کسی کو دکھانے کی نیت سے نہیں، شور غل کے لیے نہیں کہ اب پورے لوگ نماز پڑھے تو میرے کو بھی جانا پڑے گا، لوگ پوچھیں گے مسجد میں تو رات میں دکھ رہے ہیں رمضان، نہیں، احتساب سے اللہ مجھے اجر، پھر جماعت سے ہو جائے تو افضل، نہ بھی ہو تو انفرادی، تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائے۔ آئیے صحیح بخاری کی ایک اور روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ہمارا رب ہر رات کے آخری تہائی سے، ایوری نائٹ، رمضان خاص نہیں، رمضان کے بارے میں 2 روایتیں ہوگی، ایک آپ کو جاگتے آخری عشرے میں جگاتے گھر والوں کو، اور دوسری قیام کرنا۔ اب دوسری روایت، اس میں عام بات کیا حدیث سنیے غور سے، ہمارا رب ہر رات کے آخری تہائی حصے میں آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے، کون ہے جو مجھے پکارے اور میں اس کی دعا انا الملک، کون ہے جو پکارے اور میں اس کی دعاؤں کو قبول کروں، اور اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے کچھ مانگے اور میں اسے عطا کروں، کون ہے جو دعا مانگے اور میں قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اس کو عطا کروں جو وہ چاہتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اسے بخش دوں۔ اور یہ معاملہ ہر رات مصیبتوں میں پریشان لوگ، دکھوں سے پریشان لوگ، بیماریوں سے پریشان لوگ، دعاؤں کے تعلق سے کہ وہ ہماری دعائیں اللہ سے ہم کو قبول کروانا ہے، اپنی منتیں، مرادیں، حاجتیں پوری کروانا ہے، تو در در جانے کی اور بھٹکنے، یہ وہ وقت و ٹائم ہے، یہ وہ سمے
जिस घड़ी और अगर उठ जाओगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत निदा और आवाज लगाई जाए, है कोई मांगने वाला मैं देने बैठा हूँ, है कोई मुझसे मांगने वाला मैं दुआएं, है कोई कुछ मांगने वाला मैं उसको अता करने बैठा हूँ। और अल्लाह फरमाता है कोई मग़फ़िरत तलब करने वाला, तो दुनिया में कुछ नहीं आखिरत का, तो मैं वो भी देने बैठा। और ये सिलसिला हर रात तीसरे पहर आखिरी पहर होता है। और ये कब होता है मानो, उसको बोलते हैं सहर का वक्त। अगर आपको कुछ नहीं समझता तो सहर का मतलब सहर के खात्मे से पहले का वक्त। रमजान के अंदर सहर का खात्मा इतने बजे, उससे पहले का वक्त रात का तीसरा हिस्सा होता है। और आमतौर से उस वक्त में सहर का, इसलिए में सहर का वक्त है। रात का तीसरा पहर मतलब फजर से पहले का टाइम, फजर होने से पहले का टाइम, समझा? तो इस वक्त अल्लाह ताला आवाज लगाता है, कोई है दुआ मांगने वाला मैं दुआ कबूल करने बैठा हूँ, कोई है चीज जो मांगना चाहता है मैं उसको अता करने बैठा हूँ, कोई है मग़फ़िरत तलब करने वाला मैं उसकी मग़फ़िरत करने के लिए। और ये सिलसिला हर रात होता है, ये रमजान के लिए खास है। रमजान में तो इसका मामला फजीलत और बढ़ जाएंगे, और रमजान के आखिरी अशरे में और बढ़ जाएंगे, और रमजान की आखिर रातों में सुभान अल्लाह, क्योंकि वैसे ही वो रातें मुबारक, और फिर उसमें ये आखिरी पहर तीसरा पहर, ओहो समझ रहे हैं। और सलफ सालिहीन इन सबको इन कैश वो ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करने की आदत है जहाँ उनको रिटर्न और बहुत ज्यादा, और वो करते थे यार। जैसे पर होता है ना चतुर चालाक, क्या कर रहा है चतुर चालाक, की कमाई आ रही है तो कमाई को नहीं खर्च कर, कमाई को कहीं और इन्वेस्ट करके इन्वेस्टमेंट के रिटर्न से खर्च करता है। आप बोलते देखो कमाई लेता है, कमाई को इन्वेस्ट करता है, वो अलग उसका जमा हो रहा है, फिर उससे रिटर्न से वो करता है, इस आदमी को चतुर बोलते हैं। हाँ ठीक है, जो कमा के खर्च कर रहा है वो भी ठीक है, लेकिन एक आदमी कमाता है, कमाने का आधा हिस्सा इन्वेस्ट करता है, इन्वेस्टमेंट का रिटर्न भी कमाई वापस, वो क्या कर रहा है एक तरह से एसेट्स डेवलप कर। आप बोलते बड़ा चतुर चालाक है यार, क्या दुनिया बना दिया, इनकम आती थी मैंने पूरा खर्च कर दिया, इसने इन्वेस्ट किया, कहीं काम के अलावा बिजनेस भी करता था, बिजनेस का भी रिटर्न, आज देखो रिटायरमेंट के बाद भी वजीफा भी चालू है, ये चतुर चालाक। तो सहाबा ऐसी चतुर चालाक होशियार थे आखिरत के। सलफ सालेहीन का तर्ज यही था कि बहुत चतुर चालाक थे, बहुत देखभाल की उन्होंने आखिरत के, बहुत ज्यादा एहतमाम करते थे, बहुत ज्यादा, इसी को इनकी याद रखिए। इसके फायदे देखिए, सबसे अफजल नमाज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में खास है, रमजान में घर वालों को उठा के इसको पढ़ाते थे। उसके बाद ये वो वक्त आखिरी पहर है, वैसे तो ईशा की बात से शुरू होता है, लेकिन सबसे अफजल तरीन वक्त इसका तीसरा पहर है, तो अल्लाह ताला आवाज लगाता है हाय कोई। आइए जामे तिरमिज़ी की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अल्लाह अपने बंदे के करीब तरीन इस वक्त होता है, अल्लाह अपने बंदे के करीब तरीन इस वक्त होता है जब रात का आखिरी पहर होता है। अल्लाह बंदे के सबसे करीब कब होता है? जब रात का आखिरी पहर होता है। अगर इस वक्त अल्लाह का जिक्र करने वालों में तुम हो सकते हो तो शामिल हो जाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशवरा दे रहे, अगर इस वक्त अल्लाह के जिक्र करने वालों में तुम शामिल हो सकते हो तो हो जाओ। अल्लाह सबसे करीब तरीन इंसान रात के आखिरी हिस्से में होता है, और आपको मालूम अल्लाह सबसे करीब तरीन बंदा सजदे की हालत में होता है। तो अगर दोनों रिवायतों को हम मिला ले तो अल्लाह से सबसे करीब आदमी सजदे की हालत में होता है, और अगर रात के आखिरी पहर का वो सजदा हो तो और करीब हो जाएंगे। सबसे करीब अल्लाह बंदे से रात के आखिरी पहर है, और हदीस में आता है कि सजदे में सबसे करीब होता है, तो क्यों ना इस वक्त नमाज पढ़ी जाए ताकि करीब से करीब हो जाए। और जब एक बंदा अल्लाह का महबूब बन जाता है, दुनिया की वसीलों की दुनिया की जरूरत नहीं पड़ती, अपने मामला तो नहीं करवा लेता अपने रब से, है ना। जैसा लोग जान पहचाने तो मनवा के अपने काम निकाल लेते, बंदे की पहचान रब्बुल इज्जत से तो बनवा लेता है काम, बना लेता अपनी आखिरत दुनिया में। ये रात में ये कमाल रात में हो सकता है, हम कोशिश करें कि हम इसके लिए जद्दोजहद बोलूंगा आज के जमाने में कोशिश की मुजाहिदा हो जाएगा। बहुत स्ट्रगल है, क्योंकि जो लाइफस्टाइल हम जीते ना, वो लाइफस्टाइल ये है कि दिन भी बर्बाद और रात भी बर्बाद करने वाला लाइफस्टाइल। दिन बर्बाद फालतू कामों में, रात बर्बाद फालतू कामों में, दोनों बर्बाद होते हैं। रातों में देर तक जागना और फिर आधी रात गए तीसरे पहर को सोना, तीसरे पहर से सोना तो सूरज चढ़ने तक सोते रहते, तो तब जाके हमारा मामला। याद रखिए जो कौमें सूरज को उठाती है दुनिया में कारनामे अंजाम देती है, और जिनको सूरज उठाता है वो कुछ नहीं कर पाती है। मतलब जो कौमें से निकलने से पहले उठ जाती है दुनिया में कुछ कर जाती है, और जिनको सूरज निकलने के बाद उठाता है तो वो ज्यादा नहीं। समझ रहे बात को? तो बहर यार हम लोग तो सब बर्बाद कर रहे, इसका हमको मुजाहिदा करना, कोशिश करना और अमल करना है। आइए सही रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं रात में एक घड़ी ऐसी आती है, रात में एक घड़ी ऐसी आती है कि इसमें कोई मुस्लिम बंदा अल्लाह ताला से जो कुछ मांगता है अल्लाह ताला इसे दे देता है। रात में घड़ी ऐसी आती है इसमें एक मुसलमान बंदा जो कुछ अपने रब से मांगता है अल्लाह उसे दे देता है, ठीक दे देता है। और ये घड़ी हर रात में आती रही, ये कोई साल में एक दिन मखसूस शब कद्र वगैरह नहीं, या फिर जिलहिज्जा के पहले 10 दिन नहीं, या फिर हुर्मत वाले महीनों में नहीं, ये हर रात ये मसला होता है, हर रात ये ऐसा होता है कि एक घड़ी आती है
اور اس میں بندہ مسلمان کوئی چیز مانگے، ظاہر سی بات ہے میں یہ روایت رکھ رہا ہوں کہ انسان نماز پڑھے اور پھر مانگے تو کیا مبالغہ، نیکی کے ساتھ کوئی چیز مانگنا، نیکی کے ساتھ اعمال قبول کرنے کے اللہ سے دعا کرنا، نیکی کے ساتھ اللہ سے مغفرت کی طلب کرنا، اللہ قبول کرتا ہے، خوش۔ لیکن یہاں تو وہ بندہ یا وہ بندی بھی اللہ کی، جیسے کہ عورتیں سوال کرتی ہیں پاکیزگی کی حالت میں نہیں ہے، تو یہاں تو مانگنے کے لفظ یہ نہیں کہ نماز پڑھ کر مانگے، نماز پڑھ کے مانگنے والے کے لیے تو اور افضل ہوا، لیکن ویسے بھی مانگ سکتا ہے ایک بندہ، لیکن وہ گھڑی کب آتی ہے ہم نہیں جانتے۔ جو لوگ پریشان ہیں، در در گھوم رہے ہیں، مہینوں اور سالوں اپنی زندگیاں برباد کر رہے، راتوں میں جاگو نا اور منواؤ، کر لو اپنی دعائیں، کرا لو اپنی دعائیں قبول۔ اتنی باتیں آ رہی کہ رات میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس گھڑی میں ایک مسلمان جو دعا کرتا ہے، جو مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتا ہے، اور یہ گھڑی ہر رات آتی ہے۔ یہ گھڑی کوئی معاملہ خاص نہیں ہے، سارا سال ہوتا ہے۔ کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ ادھر پریشان، کس سے مانگ رہے ہیں؟ ادھر ہے راستہ، یہ ہے راستہ کہ راتوں میں تہجد کا اہتمام پھر دو، اور راتوں میں نماز کا اہتمام پھر، اور سجدوں میں دعا اور استغفار اور کثرت سے دعائیں اور اللہ کی رحمت اور تلاوت قرآن نماز کی شکل میں، یہ بغیر نماز پڑھنے کی شکل، سمجھ رہے ہیں؟ بہرحال ہم کو یہ تمام چیزیں کرنا ہے۔ تو رات میں اگر انسان جاگتا ہے اور تہجد کا اہتمام کرتا ہے تو دلوں کو زندگی ملتی، دلوں کو زندگی ملتی ہے، وہ ارادے یا وہ عزم جو پست ہو چکے ہیں ان میں ایک نئی زندگی آتی ہے۔ آپ نے سب کچھ کر لیا دنیاوی اعتبار سے، آپ تھک گئے ہیں، اب رات میں اٹھ کے عبادت کریے اپنے رب کو، دیکھیے وہ جو عزم سے اللہ پورے کرے، جو ارادے تھے، آپ دنیاوی اعتبار سے تھک چکے ہیں، اب اس میں ایک نئی جان اللہ تعالیٰ، تو راتوں میں اٹھنے زندگی ملتی، وہ عزم جو ختم ہو چکے، پستہ ہو چکے، اس میں نئی توانائی اور نئی جوش و جان آتی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل، اسی طرح ہم گناہوں سے رات میں انسان کو روکتا ہے، معلوم، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں یہ گناہ کا کفارہ بھی راتوں میں اٹھنا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مشقت کو دیکھتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کیا میں بغیر رات میں سوئے کے پڑھ سکتا ہوں؟ ہاں پڑھ سکتے ہیں، مسئلہ نہیں، لیکن سو کر اٹھ کے آخری حصے میں اٹھ کر پڑھنا چونکہ اس میں بڑی مشقت ہے، اس کا اجر ہے، ورنہ تہجد تو عشاء کے بعد بھی سونا ضروری ہے، لیکن اجر کے اعتبار سے سو کر نفس کو کاٹ کر پھر اٹھنا، پھر نماز پڑھنا بڑی سمجھ رہے آپ، اس کا اجر زیادہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیام اللیل کیا کرو، قیام اللیل کیا کرو، کیونکہ تم سے پچھلے صالحین کی یہی عادت تھی، تم سے پہلے جتنے صالحین گزرے، انبیاء اور انبیاء کے پیروکار، ان کے حواری، ان کے اصحاب، ان کے مددگار، ان پر ایمان لانے والے، ٹھیک ہے، ان کا طریقہ، صالحین کا یہ نیکوکاروں کا طریقہ، عادت رہی ہے، اور یہی عمل فہم تھا، مطلب اس میں وہ بالکل اٹل تھے، یہ عمل بالکل برابر آمد کے ساتھ کرتے۔ ہم سے پچھلے لوگوں کی عادت تھی نیک لوگوں کی، اور ہمیں بھی اپنے سے پچھلوں کے نیک طریقے پر اور اچھی عادتوں پر چلنا ہے، اور پچھلی قوموں نے جو غلطیاں کی اس سے بچنا ہے، یاد رکھیں۔ دعائیں بھی کرتے تو غیر المغضوب علیہم، ہم بولتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اس راہ پہ چلا جن پہ تیرا انعام ہوا، یہ انعام والے لوگوں کا طریقہ تھا رات میں اٹھنا، غیر المغضوب، اور وہ پچھلے لوگوں نے جس کو غضب و مت ہمیں شمار کر، ولا الضالین، جو بھٹک گئے، دعائیں کرتے ہیں، تو پچھلے لوگوں کا طریقہ، نیک لوگوں کا جن پہ انعام ہوا وہ راتوں، یہ عاجز بندوں کا شیوا اور طریقہ اللہ کے نیک بندوں کا شیوا ہے کہ اٹھتے۔ جامع ترمذی کی بہر روایت تھی۔ اسی طرح جو ہے وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی ہے، وہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، ان کا قول دیکھ، قیام اللیل سے بدصورت کے چہرے پر اللہ تعالیٰ چمک دے دیتے گناہوں کی وجہ سے۔ وہ آدمی نہیں کہ اب آپ بولیں گے امریکن اور یورپین تو پورے گورے ہوتے ہیں، اب ان کو کیا بدصورت کو دیں گے؟ کانٹیکسٹ، انسان کی بدعمالیہ اس کے چہرے کو کالا کر دے، اس کی بدعمالیہ اس کو بیکار بے نور کر دے۔ تو یہ فرماتے ہیں، یہ تابعی ہے، وہ فرماتے ہیں وہب بن منبہ کہتے ہیں قیام اللیل سے بدصورت کے چہرے پر چمک آ جاتی ہے۔ بولتے ہیں نا آپ کسی کے چہرے کو دیکھ کر ارے کیا چہرہ ہے یار، یہ آدمی کا رنگ کچھ بھی ہو سکتا ہے، چہرے کو دیکھ کر آپ فریش ہو جاتے ہیں، آپ میں موٹیویشن جنریٹ ہوتا ہے، آپ خوش ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے چہرے پر۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیام اللیل سے بدصورت چہرے پر چمک آ جاتی ہے، فرماتے ہیں اس کی بدولت ذلیل آدمی کو اللہ عزت نصیب کر دے۔ اب ظاہر سی بات ہے جو رات کو اٹھ کے نماز پڑھ رہا تو فرائض کا اہتمام تو ہو ہی چکا ہوں گا نا اس کا، اللہ تعالیٰ اس کے ان اعمال، فرائض اور نفل میں اضافہ راتوں میں اٹھنے کی بدولت کیا کرتا ہے، اس کے لیے یہ کرتا ہے کہ ذلیل آدمی کو اللہ عزت دلا دیتا ہے۔ اور کئی لوگ جو اعمال کے اعتبار سے ذلیل تھے، گناہگار تھے، جب اللہ کے حضور میں جو توبہ کیا، سچی توبہ کی اور ایمان لائے، اور اس کے بعد جو نبی نے جس وقت میں موجود تھے اس نبی پر ایمان لا کے اس کے طریقے پر چلے اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کی، تو وہ ایک دم ذلیل تھے اعمال کے اعتبار سے، اللہ نے عزت بخشی۔ تو چور اور ڈاکو تھا، ایمان لے کر آیا، اللہ نے عزت بخشی، سمجھ رہا ہے؟ تو کوئی اللہ کا نیک بندہ بن گیا جس کے واقعہ، جس کی برائیاں مشہور تھی، سمجھ یہ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ذلیل کو عزت دے دیتا ہے
ٹھیک ہے، اور پھر فرماتے ہیں روزے دار کی شہوانی قوتوں کو کمزور کر دیتا ہے، اور مومن کے لیے جنت سے پہلے راحت و آرام کی کوئی جگہ نہیں۔ دن میں روزہ رکھنے سے شہوانی قوتیں کم اور رات کو جاگنے سے چہرے پر نور اور عزت ملتی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اب جو واقعے میں فرائض پہ عمل کر رہا ہے وہ اپنے نور کو اور بڑھا لے، اپنی عزت کو۔ جو عمل نہیں کرتا ہے وہ فرائض سے عمل کر کے اس طرف بھاگنے کی کوشش کرے۔ یہ گریس مارکس کی بات ہو رہی ہے، نوافل کی بات ہو رہی ہے۔ نوافل فرض کے بعد ہی اجر دیتے ہیں، کوئی سمجھ نہیں آ رہے اتنے فائدے تو میں فرض نہیں کر کے یہ کروں گا، یہ تو تب اجر دیں گے فرائض ہوں گے، یہ بات یاد۔ ٹھیک ہے، بہرحال آئیے آگے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان کا قول ہے، فرماتے ہیں جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے قیامت کا طویل قیام آسان کرے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کا طویل قیام اس کے لیے آسان کر دے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو راتوں کی تاریکی میں سجدے اور قیام کی حالت میں اللہ کے سامنے حاضر کرے۔ قیامت کا قیام بہت لمبا ہے، 50 ہزار سال کے دن، حساب و کتاب لوگوں کے ہوں گے نہیں شروع، پسینے کے یہ عالم کے لوگ اپنے گناہوں کے اعتبار سے ڈوبے ہیں، ٹکنے گھٹنے ناکوں تک ڈوبے، معلوم یہ حال اس وقت قیام ہے لمبا۔ وہ کہہ رہے ہیں جو طویل قیام سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے آخرت، اسے چاہیے کہ رات کی تاریکی میں سجدے اور قیام کی حالت میں اللہ کے سامنے پیش کرے اپنے آپ، اور اس کے دل میں قیامت کے دن کا ڈر اور رحمت الہی کی امید۔ قیامت کا ڈر بھی ہے لیکن رحمت الہی کی امید بھی ہے، اور وہ کھڑا رہے اپنے حضور سجدے کرے، انشاءاللہ وہ قیام اس کے لیے آسان ہے انشاءاللہ۔ یاد رکھیے۔ تو بہرحال اس کے ساتھ ساتھ قیام اللیل کی فضیلت مستند احمد کی روایت میں آتی ہے، اتنی بہترین پیاری فضیلتیں ہیں، یاد رکھیے۔ ایک کی بعد ایک یہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آئیے حدیث کے الفاظ سن۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم رات کا قیام ضرور، تم راتوں کی نماز ضرور، تم عشاء کے بعد سے لے کے فجر سے پہلے تک کچھ نہ کچھ نماز ضرور، نام تہجد بولو تراویح تم پڑھا کرو، تم راتوں کا قیام ضرور کیا کرو، کیونکہ یہ تم سے پہلے صلح کی عادت تھی، تم سے پہلے کے انعام والے لوگوں کی، نیک لوگوں کی عادت تھی۔ تو پہلا فائدہ رات کی نماز، نیک لوگوں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ دوسرا فرماتے ہیں عادت تھی، اور رات کا قیام اللہ سے قریب، رات کا قیام اللہ سے دوسرا فائدہ۔ تیسرا فرماتے ہیں گناہوں سے بچاتا ہے، مطلب دن میں گناہوں سے بچنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے اگر قیام کریں گے رات میں تو۔ چوتھا فائدہ سنیے، فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور برائیوں کو مٹا دیتا ہے، جو پچھلا ہو گیا وہ نام اعمال برا کلیئر ہوتا ہے، نیا نام اعمال میں گناہ انٹری نہیں لیتے ہیں، گناہوں سے دن میں بچاتا ہے، پچھلے جو گناہ ہو گئے ان کو مٹاتا ہے۔ پانچواں فائدہ سنیے غور سے، برائیوں کو مٹاتا ہو گیا پانچواں فائدہ، اور جسمانی بیماریوں کو دور کرتا۔ کون سا ایسا انسان ہے جو کہے گا میرا نام اعمال تو نیکی سے فل؟ کون سا ایسا انسان ہے جو کہے گا گناہ میں نہیں کرتا ہوں؟ کون سا ایسا انسان ہے جو یہ کہے کہ جو پچھلے گناہ ہے وہ مٹانا نہیں؟ کون سا ایسا انسان ہے جو کہے میں سلف صالحین کے ہم سے گزرے ہوئے نیک لوگوں کے طریقے میں نہیں چلنا چاہتا؟ یہ نیک لوگوں کا طریقہ تھا، یہ کرنے سے، رات قیام کرنے سے اللہ تعالیٰ کے ہم قریب ہوتے ہیں۔ کون سا انسان اللہ کے قریب نہیں؟ یہ کرنے سے ہمارے دن میں گناہ نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ گناہ سے بچاتا ہے، پچھلے گناہوں کو مٹاتا ہے، اور بیماریوں سے پورے علاج، پورے مسائل کا حل، پورے پرابلم کا سلوشن رات میں جاگنا۔ رات میں تو جاگنے میں سے کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ یہ طریقہ صلح نیک لوگ کرتے تھے، قیام، تلاوت قرآن، استغفار، ذکر و اذکار، دعائیں، نماز لمبی لمبی، ٹھیک، یہ سب کر کے ہم کو راتوں کو جاگنا ہے، اپنے رجگی نہیں یاد رکھیے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ اور اللہ رب العزت جو ہے قرآن میں فرماتا ہے اور کہتا ہے امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرة ویرجو رحمت ربه قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ اللہ فرماتا ہے بھلا جو شخص راتوں کے اوقات سجدوں اور قیام کی حالت میں گرتا ہو، آخرت سے ڈرتا ہو اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہو، بھلا جو شخص، اللہ فرماتا ہے، راتوں کے اوقات میں سجدے کرتا ہو اور قیام کی حالت میں جو ہے گزارتا ہو، اور آخرت کے ڈر اور اس کی بھلائی، جو شخص راتوں کے اوقات میں سجدوں اور قیام کی حالت میں گرتا ہو، آخرت سے ڈرتا ہو اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہو، آگے اللہ فرماتا ہے بتاؤ بھلا علم والے اور بے علم کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ مطلب اللہ تعالیٰ نے رات میں جو سجدے کرتا ہے، قیام کرتا ہے، اس کو کمپیر کر کہا کہ کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یہاں دیکھیے خاص طور سے اللہ فرماتا ہے رحمت کی امید رکھتا ہوں، ٹھیک ہے، اور وہ سجدے اور قیام کرتا ہے، اور خاص طور سے لیل میں، رات، تو رات میں جو قیام کرتا ہے، رات میں کچھ کرتا ہے، تو اللہ فرما رہا ہے وہ لوگ ہیں جو آخرت سے علم رکھتے ہیں، تو کیا
وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور علم نہیں رکھتے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو ہمیں یہ عادت ڈالنا چاہیے، راتوں میں قیام کی یاد رکھیے اور راتوں میں طویل لمبا قیام کرنے کی کوشش کرے، اللہ کا تقوی اختیار کرے، یاد رکھے راتوں کو کم آرام کرنے کی کوشش کرے اور جو صحت کے وقت خاص طور سے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے سورہ زاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 18 اور اسی طرح سورہ آل عمران میں ایک جگہ فرمایا اور کہا وبالاسحار هم يستغفرون، یہ صفت ایک یہ ہے السحر کے وقت میں استغفار کریں۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ وبالاسحار هم يستغفرون، وہ لوگ سحر کے وقت استغفار کرتے، چونکہ اس آخری پہرے رات کا اور سب سے افضل گھڑی ہے، اللہ رب العزت نچلے آسمان پہ ہوتا ہے اور بندہ اللہ سب سے قریب ہوتا ہے اور روز آواز لگائی دینے والا اور کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا وقت جو ہے استغفار کا وقت ہے، یاد رکھیے۔ تو ہمیں چاہیے ہم کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ سے راتوں میں اٹھ کر خوب جو ہے توبہ کرے اور خوب ہم جو ہے استغفار کرے، یاد رکھیں۔ اور یاد رکھیں سلف صالحین کے قول میں سے قول ہے، ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اور کہتے ہیں، یہ تاریخ دمشق میں ان کا یہ قول ملتا ہے، وہ کہتے ہیں کرنے والوں کو راتوں کے قیام میں لہو و لعب میں مشغول لوگوں سے بھی زیادہ لذت، لوگ راتوں کو جاگ کر رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، ان لوگوں کو جو لوگ راتوں میں جا کے لہو اور لعب عیش مستی کر رہے ہیں یا جو ہے منمانی کر رہے ہیں یا اللہ کی عبادت کے خلاف کام کر کے راتیں گزار رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جو راتوں میں عبادت کرتا ہے نا، اس آدمی کو جب اس کی لذت کا پتہ چل جاتا ہے، لذت لگ جاتی ہے، تو اس کو ان لوگوں سے زیادہ اس میں مزہ آنے لگتا ہے نا۔ لوگ چوراہوں میں بیٹھنا پسند کرتے رہتے ہیں، لیکن اس میں وہ کہتے ہیں اس سے زیادہ مزہ آنے لگتا ہے ان لوگوں کو جو راتوں میں جاگنے کے اللہ کی عبادت کے عادی ہو جاتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں لذت ملتی ہے، اگر رات نہ ہوتی تو اس دنیا میں زندہ باقی رہنے کی چاہت نہ ہوگی۔ رات میں تو رب دنیا میں دن میں تو پریشان حال ہے لوگوں میں، رات میں اکیلا بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہے ابن عمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، طبقات ابن سعد میں روایت میں قول ہے، وہ کہتے ہیں مجھے دنیا کی ان کے وفات کا وقت قریب آ گیا، موت کا وقت قریب آیا، تب وہ کہنے لگے اور فرمانے لگے مجھے دنیا کی کسی چیز کو چھوڑ جانے کا کوئی افسوس، مجھے دنیا کی کسی چیز کو چھوڑ کر جانے کا افسوس نہیں ہے۔ پھر فرماتے اور کہتے ہیں افسوس نہیں ہے، البتہ شب بیداریوں اور راتوں کی عبادت سے محروم ہو جانے کا افسوس ہے، وہ چھوڑ کے جانے کا کوئی افسوس نہیں، مال متاع جائیداد بھی، صرف ایک چیز کا افسوس ہے جو اکیلے میں رات کی عبادت کرتا تھا۔ اللہ اتنی بڑی بات ہے، سلف صالحین کتنا راتوں کو جاگنے کے شغف تھا، عادت تھی، عادی تھے، ایک دم اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کیا تھا، یاد رکھیے بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیے۔ اور راتوں میں کھڑے ہونا کوئی عام بات نہیں، راتوں میں کھڑے ہونا عام آدمی کے بس کی بات نہیں، راتوں میں ہونا یہ ہر کسی کی بس کی بات نہیں۔ ہاں ہر کسی کی بس میں یہ تو ضرور ہے آدھی رات تک جا کر لہو لعب میں، شور و غل میں، فلموں میں اور تھیٹروں کے اندر اور سڑکوں پر نکڑوں میں چوراہوں میں دوستوں کے غول کی غول بنا کے گاڑیاں بھگانے میں، گاڑیاں چلانے میں، راتوں میں ہائی ویز سے بیٹھ کر پارٹیز کرنے میں تو ہو سکتا ہے، لیکن رات میں عبادت کرنا ہر آدمی کے بس کی، یہ اللہ کے بہت کم بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ رب العزت کی نیک توفیق دیتا ہے کہ اللہ رب العزت کے رات میں عبادت کرتے ہیں۔ اور اس تعلق سے آئیے ایک مشہور قول آپ سنیے، یہ قول جو ہے قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے جو بہت مفسر ہے نا، آپ ابن کثیر پڑھیں گے تو قتادہ یہ مانتے ہیں، قتادہ رحمۃ اللہ فرمایا، یہ وہ جو ہے مفسر ہے، ان کا قول ہے، قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یا ان کا قول ہے جو ہے، ان کے قول دیکھیے کیا ہے، وہ کہتے تھے منافق کبھی بھی اطاعت الہی کے لیے راتوں میں جاگ نہیں سکتا۔ وہ کہا کرتے تھے منافق کبھی بھی اطاعت الہی کے لیے راتوں میں نہیں جاگ سکتا، تو منافق تو ویسے فرض بھی دکھانے کو کرتا ہے تو رات میں کیوں جاگے گا؟ منافق کبھی بھی رات میں اطاعت الہی کے لیے جاگ جائے، یہ تو صرف سچا مومن ہی ہے، اس لیے میں نے بھی کہا سچا مومن، کیونکہ رات میں فرض نماز کو تو لوگ دیکھ رہے ہیں تو منافق آ جاتے تھے، لیکن رات میں تھوڑی منافق نماز پڑھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں منافق کبھی بھی جو ہے اطاعت الہی کے لیے رات میں جاگ نہیں سکتا، یاد رکھیے بڑی بات ہے، یاد رکھیے بڑا بھاری قول ہے ہم سے لوگوں کو۔ بہرحال آگے آئیے ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا کہا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، اللہ فرماتا کہتا ہے ان کے پہلو بستر سے الگ رہتے ہیں، مطلب صحابہ کے تعلق سے یہ بات کہ وہ راتوں میں جاگتے ہیں، اپنے اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ کر رہا ہے کہ ان کے پہلو بستر سے الگ ہوتے ہیں، رات میں الگ رہتے ہیں، وہ جہنم کے خوف اور جنت کی لالچ میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان چھپا رکھا ہے جو انہیں ان کے اعمال کے بدلے میں دیا جائے گا۔ وہ لوگ جو راتوں کو اپنے پیٹ کو بستر سے الگ رکھتے ہیں، مطلب فرائض ادا کرنے کے علاوہ راتوں میں اٹھتے ہیں، اللہ فرما رہا ہے، اور اللہ سے خوف کرتے، جہنم سے اس سے پناہ مانگتے ہیں، جنت کی تعلق سے طلب کرتے، اللہ سے اس کی لالچ رکھتے ہیں، تو اللہ فرما رہا ہے اور اللہ کو پکارتے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا اللہ نے ان جیسے لوگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا سامان چھپا کر رکھا۔
معلوم نہیں ہڈن. اللہ تعالیٰ نے ایسے نیک لوگوں کو رات میں جاگتے ہیں، ان کے لیے خزانے ایسی نعمتیں جمع کر رکھی ہے جس کو دیکھ کر ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس. لیکن وہ کیا ہے اللہ کرا یہ خود نہیں جانتے، لیکن یہ کر کے آؤ پالو. بڑی بات، بہت بڑی بات ہے. ہمیں راتوں کو جا کر اللہ کی عبادت میں گزارنے کی کوشش کرنا چاہیے. یوں تو بہت عیش مذاق انجوائمنٹ، ہاں کنٹری سائڈ پکنک اور رات میں لا کے گھوم لیے بہت ہو گیا، لیکن یہ عادت یہ مشغلہ ہم کو بنانا ہے اور اس کے فائدے اٹھانا. اسی طرح اللہ رب العزت جو ہے قرآن میں فرماتا سورہ دہر کی آیت نمبر 26 اور 27 میں فرماتا اور کہتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا طَوِيلًا. اللہ فرماتا اور کہتا ہے غور سے سنیے کیا ہے. اللہ فرماتا ہے اور رات کے وقت اس کے سامنے سجدے کر اور رات کا طویل عرصہ اس کی تسبیح کیا کر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسپیشل حکم ہے اور انبیاءوں کے لیے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رات کی نماز فرض تھی، یاد رکھ، ضروری ہوتی ہے، یاد رکھ، اور آپ سے ہمیشہ پڑھتے ہیں. پھر اللہ فرما رہا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا کہ نبی آپ رات میں سجدہ کرے، مطلب قیام کرے، نماز پڑھے اور رات کا طویل عرصہ اللہ کی تسبیحات بیان کرے. إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ اور اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے بے شک یہ مادی لوگ جو دنیا پرست لوگ ہیں وہ جلدی ملنے والی دنیا چاہتے ہیں، جلد سے ملنے والی وہ چیز چاہتے ہیں. پھر اللہ عاجلہ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا طَوِيلًا اور فرماتا ہے جلدی ملنے والی دنیا کو چاہتے ہیں اور اپنے پیچھے ایک بڑے بھاری دن قیامت کی ہولنا کیا چھوڑے اور بھلائے بیٹھے. یہ لوگ دنیا پرست لوگ دنیا چاہتے ہیں لیکن آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں، اس کی عذاب کو، اس کی ہولناکیوں سے جو ہے یہ لوگ بالکل انجان ہیں. لیکن اے نبی آپ راتوں میں جگہ کیا کیجئے، سجدے کیا کیجئے، خوب ذکر کیا کیجئے اور ایک بڑا طویل عرصہ گزاریے. ابھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لمبی نمازیں قائم کرتے تھے، جیسے قیام ہوتا تھا ویسا اتنا لمبا رکوع ہوتا تھا، ویسا اتنا لمبا سجدہ ہوتا تھا. بہت آرام. یہ نماز کی کیفیت و تفصیلات دیکھنا ہے. وتر اور تہجد اور تراویح کی نماز کی تفصیلات میں نے پورا بیان کی. وتر کی نماز کا طریقہ پورے مسائل میں، وتر اور تہجد کی نماز کا طریقہ مثال کا بیان تو ہم دیکھتے ہیں سلف صالحین کا یہی طرز تھا اور وہ بہت زیادہ اس میں جو عمل کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں جو ہے بعض سلف صالحین رات کی نماز کے تعلق سے جو اقوال میں سے اقوال ملتا ہے وہ یہ ہے وہ شخص سخت برے حساب سے نجات کی امید کیسے لگا سکتا ہے جبکہ وہ رات بھر سویا رہتا ہے اور پھر دن بھر لہو و لعب اور کھیل تماشے میں گزار دیتا ہے. وہ شخص اللہ سے آخرت مغفرت کی امید کیسے کر سکتا ہے جو راتوں کے اندر وہ جو ہے وہ فرماتے ہیں جو امید کیسے لگا سکتا ہے جو رات بھر سویا رہتا ہے اور دن میں لہو اور لعب فالتو کاموں میں لگا رہتا ہے، وہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ اس کی وہ کیسا امید کر سکتا ہے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم خوب قیام اللیل کا اہتمام کریں اور اس کی جو کیفیت ہے وہ کیفیت کو ہم جو اپنے اندر اختیار کریں. اس کے کئی فائدے انشاءاللہ ہم کو ملے، دنیاوی اور اخروی فائدے تو یقیناً اسی کے لیے ہے. اور وہ لوگ جو سوتے پڑے ہیں یہاں رات کی نماز فجر فجر بھی نہیں پڑھتے، ایسے ایک شخص کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا جو فجر بھی نہیں پڑھا اور سوتا رہا. صحیح بخاری کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ ایسا شخص ہے جس کے کان میں شیطان نے پیشاب کیا ہے. جب انسان فجر نہیں پڑھتا تو شیطان کیا کرتا ہے، پہلے تو پھسلاتا ہے فجر ڈالتا، اور جب نہیں پڑھتا ہے تو اس کے کان میں پیشاب کر کے چلا جاتا. سمجھ رہے ہیں؟ بہرحال ہمیں چاہیے کہ اہتمام کریں، اس کا اور خاص یاد رکھیں اہتمام کریں. آئیے ایک روایت سنتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس روایت میں کیا فرمائے وہ بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. روایت کو جب آپ سنیں گے تو ایسا لگتا ہے میرے آپ کے بارے میں بات ہے، بڑی افسوس کی بات ہے، جو بات بتائے گی بڑی سچی بات ہے. آئیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہوئے کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر شخص سے بغض و ناراضگی رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر شخص سے نفرت اور ناراضگی رکھتا ہے. بغض سمجھتے ہیں دل میں کوئی بات کو، اللہ تعالیٰ ہر شخص سے بغض اور ناراضگی رکھتا ہے جو اکھڑ مزاج ہو، جو اکھڑ مزاج ہو، بازاروں میں شور و غل کرنے والا ہو، مطلب بازاروں میں تو اس کی چرچے ہوتے ہیں، شور و غل کرنے والا ہو. یہ فرماتے ہیں رات بھر مردوں کی طرح پڑے رہنے والا ہو، مطلب کوئی نماز نہیں، کوئی ذکر و اذکار نہیں، مردوں کی طرح پڑے رہنے والا ہو. دن کو گدھوں کی طرح کام کرنے والا ہو، مطلب فرائض ورائض سب گئے، بس گدھے کی طرح محنت اور مشقت کرتا ہو. ٹھیک ہے، کام اختیار کرنے والا ہو، دنیا کے معاملات میں تو بہت جاننے والا ہو اور آخرت کی زندگی سے بالکل غافل اور نادان ہو. تذکرہ
جب میں پڑھا تو مجھے لگا اللہ مجھ پر رحم کرے، میرا یہ آپ کا ذکر اور رحمت، ایسا انسان ہے اس کی کیفیت۔ اللہ ایسے انسان سے بغض اور نفرت کرتا ہے جو انسان کیسا اکھڑ مزاج ہو، مزاج کو بدلو اپنے۔ دوسرا فرماتے ہیں وہ انسان جو بازاروں میں شور و غل کرتا ہو، مطلب بڑے چرچے ہو اس کے، راتوں کو بالکل مردے کے جیسا سوتا ہو، کوئی ذکر و اذکار، کوئی تلاوت، کوئی نماز نہیں پڑھتا ہو، دن گدھوں کی طرح محنت کرتا اور کام کرتا ہو، دنیا میں چتر اور چالاک ہر چیز کا علم ہو اور آخرت کا پورا غافل ہو۔ آج ہمارے دن بھر گدھوں کی طرح کام کرنا، رات بھر جانوروں کو سونا، پھر دن بھر وہی کرنا۔ دنیا میں تو ایسی چتر چالاکی کی کون سے برانڈ کا کون سا ڈیزائن، کون سا ماڈل، کون سے ماڈل کا کون سے ماڈل کی پیس میں کون سے چیز کتنی کیسی کون سی تبدیلی کے ساتھ کون سے کمپنیوں کی سب پتہ ہے ہم کو، لیکن یہی بات قرآن حدیث آیتوں کے تعلق سے قرآن سمجھ میں سمجھتا بہت کم لوگ نہیں سمجھا۔ دیکھیں سب ہمیں ہماری ساری سے اللہ بغض اور نفرت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے انسان سے بغض اور نفرت کرتا ہے۔ رکھیے جس کے اندر یہ صفتیں ہیں، ہمیں چاہیے کہ راتوں کو اٹھنے والے بنیں، یاد رکھیں فرائض ادا، راتوں کو کچھ نہ کچھ ہی صحیح بہرحال عبادت کرنے کی کوشش کیا کریں۔ یاد رکھیے قیام اللیل کے تعلق سے آئیے کچھ اقوال رکھتا ہوں۔ ایک قول جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ہے، جو مشہور صحابی، کیا فرماتے آپ سنیں قیام اللیل کے تعلق سے۔ جب آپ سے فرمایا گیا، کسی نے کہا ہم جو ہے قیام اللیل نہیں کر پاتے، رات کی نمازیں نہیں پڑھ پاتے، ٹھیک ہے، وہ فرماتے اور کہتے ہیں تمہیں تمہارے گناہوں نے اس کے قابل، سبحان اللہ، فرماتے ہیں تمہیں تمہارے گناہوں نے اس کے قابل ہی نہیں چھوڑا کہ تم رات میں قیام کر سکتے، کیونکہ رات میں جب انسان قیام کرتا ہے تو اللہ سے گناہوں سے دور کرتا ہے اور پچھلے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر تم رات میں قیام نہیں کر سکتے ہو تو تمہارے گناہوں نے تمہیں اس لائق نہیں چھوڑا کہ تم رات میں اللہ کے سامنے کھڑو، یا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لائق نہیں رکھا کہ اب تم اس کے سامنے رات میں۔ وہ تو ایسا وقت ہے کہ جو مانگا قبول ہو رہا ہے، مغفرت مل رہی ہے، گناہوں سے اللہ بچا رہا ہے، پچھلے گناہوں کو اللہ معاف کر رہا ہے، اپنی قربت دے رہا ہے، نیک لوگوں کے طریقوں پر چلا رہا ہے۔ وہ کہہ رہے تمہارے گناہوں نے، سمجھے؟ آئیے آگے ہم بڑھتے ہیں۔ ایک اور قول اسی طرح ملتا ہے، بڑا سخت ہے وہ بھی اپنے آپ میں۔ تو کسی سے کہا گیا ہے رات کی نماز کے تعلق سے، تو لوگوں نے کہا کہ ہم استطاعت نہیں رکھتے رات کی نماز کی، تو فرماتے ہیں یا کسی سے کہا کہ قیام اللیل کی استطاعت نہیں پاتے، تو ایسا کوئی طریقہ بتائیے جس طریقے کو اختیار کرنے سے ہم قیام اللیل کرنے لگے۔ تو فرماتے ہیں دن کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں نہ گزارو تو رات کو اللہ تعالیٰ تمہیں خود کھڑا کر دے۔ عبداللہ بن مسعود کیا فرما رہے ہیں؟ تمہارے برائیوں نے، گناہ نے تمہیں اس لائق نہیں چھوڑا کہ تم رات میں کھڑے ہو سکو۔ یہاں دوسرے قول میں ایک بات میں کہ دن نافرمانی مت گزارو تو اللہ تعالیٰ تمہیں خود رات میں۔ آج ہم نے اپنے دن ایسے رکھے کہ رات میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکتے، راتیں ایسی رکھی ہم نے کہ دن میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکتے، راتیں ایسی کہ فجر غائب ہو جائے نا۔ تو بہرحال ہمیں بہت زیادہ اس چیز کی کوشش کرنا ہے کہ جتنا ہو سکے، جیسی ہو سکے، رات کے تھوڑی کیوں نہ صحیح پڑھنا، 2 رکعتی سے عشاء کی نماز کے علاوہ 2 رکعتی سے پڑھنے کی ہمیں انشاءاللہ کوشش کرنا، یاد رکھیے۔ اور ایسی بیداری جب اپنے آپ میں لائیں گے بڑے فائدے ہوں گے، یاد رکھیے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، اور صرف ہم کو نہیں جاگنا، اپنے بیوی بچوں کو بھی جگانا۔ ابو داؤد کی روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ تعالیٰ ایسے آدمی پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھا اور نماز پڑھی، اور اس نے اپنی اہلیہ بیوی کو بھی اٹھایا اور اس نے بھی نماز ادا کی، اور اگر اس نے اٹھنے سے پسو پیش، مطلب بیوی اٹھنے کو تیار نہیں تو اس نے چہرے پر پانی کا چھینٹا مارا، اور اللہ تعالیٰ ایسی عورت پر رحم کرے جو رات کو بیدار ہوئی اور اس نے نماز پڑھی، پھر اس نے اپنے شوہر کو بیدار کیا، اگر وہ نہیں اٹھا تو پانی۔ یہ فجر کی پہلے کی بات ہے۔ اور ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے رات میں اٹھاتے تہجد اور رات میں پانی وتر پڑھ لو۔ صحابہ رات کی نماز کے بعد وتر پڑھا کرتے، اور یہی سنت وتر رات کی آخری نماز فجر سے پہلے۔ یہ لوگ تہجد کا اہتمام کرتے، تہجد کیا وتر، اللہ کیا فرما رہے ہیں عائشہ اٹھو وتر پڑھ لو، چونکہ تہجد کی یہ لوگ اتنا زیادہ اہتمام کرتے تھے نماز کا۔ اللہ رحم کرے ایسے شوہر اور بیوی پر جو ایک دوسرے کو فرائض نہیں، فرائض تو فرض ہے، رات کی نماز کے لیے اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے، اللہ کا دعا دے ایسے خاوند اور ایسی بیوی کو اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم دعا دے رہے ہیں جو اٹھ کر یہ کرتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے امام احمد نے جو اپنی کتاب الزہد کے اندر ایک جو ہے قول نقل کیا، وہاں بھی منور احمد فرماتے تھے شیطان پرخور مطلب بہت کھانے والا یا زیادہ کھانے والا، اور پرخواب زیادہ سونے والا سے زیادہ پیارا۔ اور وہ کیا فرما رہے ہیں کہ شیطان کو بہت زیادہ کھانے والا اور بہت زیادہ سونے والے سے زیادہ کوئی اور پسند نہیں۔ اور یہ جو سلف کے اقوال ہے نا، بہت حکمت ہوتی، بڑی دور اندیشی ہوتی ہے نا۔ پرخور، زیادہ کھانا، زیادہ بیماریاں، زیادہ موٹاپا، کم قیام، زیادہ موٹاپا بیٹھ کے نماز ہے نا، زیادہ موٹاپا 100 پرابلمز،
زیادہ نہیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر کھانے والا ہی موٹا ہوتا ہے, کچھ لوگ بہت کھاتے لیکن کچھ لوگ کم کھاتے موٹے ہو جاتے ہیں. بیماریاں وغیرہ ایک الگ مسئلہ, لیکن اگر بیماری وغیرہ نہیں ہے صحت کو مینٹین رکھیں. پرخور زیادہ کھانے والا اور پرخواب زیادہ سونا. زیادہ سونا سیم پرابلم, زیادہ سونا کھانے کا سسٹم بگڑا, زیادہ سونا جاب جاری, زیادہ سونا جاب پہ لیٹ, زیادہ سونا کام کا آدمی نہیں مانتے لوگ ایسے آدمی بولے یار اڑ گیا تو اڑ گیا, نہیں اٹھا تو پھر کیا ہے, اڑ گیا تو پھر تو ایسا کام کرتا بولے کہ گدھا بھی پیچھے چھوڑ جاتا, بولے گدھے اتنا محنت کرتا, اٹھا تو نا ٹنگا تو گدھے کو پیچھے اٹھتا ہی. سونے والا پسند ہے چونکہ سونے فجر بھی جائے, بڑی اہم نماز ہے, ابتدا ہو ٹھیک ہے. بہرحال بڑا حکیمانہ قول ہے. شیطان کو دو لوگ بڑے پسند وہ کہتے ہیں بہت کھانے والا اور بہت سونے والا, یاد رکھیے ہمیں احتیاط کرنا چاہیے. اب قیام اللیل کا وقت کب ہوتا ہے؟ قیام اللیل کا وقت عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے, ٹھیک ہے. تو آپ چاہے تو اس کو عشاء کے بعد پڑھیں, آدھی رات کے بعد پڑھیں, 1/3 رات باقی ہو تب پڑھیں, 1/5 رات باقی ہو یا 1/6 رات باقی ہو, 6th of night کا پارٹ باقی ہو, باقی 1/3 باقی ہو, ہاف باقی ہو, پڑھے. سب سے افضل, لیکن میں بتا دوں سب سے افضل ہے وہ سحر کا آخری وقت جو فجر سے پہلے, اس کو ہم سحر کا کہتے ہیں, یہ سب سے افضل ہے, یاد رکھیے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے آدھے سے, عشاء کے بعد رات کے آدھے سے, رات کے 1/3 میں, رات کے 1/5 میں, 1/6 میں اور سحر سے پہلے تک نماز پڑھتے دیکھا گیا. اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخر وقت میں عمل یہ تھا, یا زیادہ آپ نے یہ کیا کہ آپ سحر کے وقت میں قیام کریں. تو ہمیں بھی کوشش کرنا چاہیے سحر کے وقت قیام کریں. یہ سب سے افضل ہے کہ اللہ کے رسول نے تو ایسے پوری رات کیا, پوری رات کیا. صحابہ نے روایت کیا عشاء کے بعد, روایت کیا آدھی رات, 1/3 رات, 1/5, 1/6 نائٹ کا پارٹ رہ گیا, روایت کا آخری حصہ. لیکن زیادہ تر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخر وقت میں رات کا تیسرا حصہ آپ نے وہ کیا. تو لہٰذا افضل ٹائم یہ ہے کہ آپ سو جائے عشاء کے بعد جلدی, پھر اس وقت اٹھ کر پڑھیں, یہ افضل ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی پڑھا جا سکتا ہے سارے یہ اوقات. اس کے اندر اس کی اور تفصیلات دیکھنا ہے تو تراویح کی سب پڑھے یا کیسے, اس میں نے تفصیلات رکھی. اسی طرح قیام اللیل سلف صالحین پوری رات, آدھی رات, 1/3 رات, اور اسی طرح جو ہے کچھ نہ کچھ کرتے ہیں. کم از کم کچھ نہ ہو تو 2 رکعت تو ضرور سلف صالحین رات میں پڑھا کرتے تھے. ہم بھی کوشش کریں رات کا ایک بڑا حصہ, آدھی رات, نصف رات, پوری رات یا چھٹا حصہ بہرحال نماز پڑھنے کی ہم جو ہے کوشش کیا کریں, یاد رکھیے, اور بکثرت اس کو کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ نہ ہو سکے, میں نے کہا نا 2 رکعت پڑھ لے, اس کے تعلق سے ابو داؤد کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے کہتے ہیں جس نے اپنی اہلیہ کو جگایا اور دونوں نے صرف 2 رکعتیں پڑھ لی, وہ اللہ تعالیٰ کا بکثرت ذکر کرنے والے مرد اور عورتوں میں لکھے جائیں گے. تو کچھ نہ ہو سکے تو میں نے کہا 2 رکعت, ابو داؤد کی روایت ہے. جس مرد نے, عورت نے, شوہر نے 2 رکعت بھی اگر پڑھ لی اور معمول بنا لیا اس کا, انشاءاللہ ان کا تذکرہ بکثرت اللہ کے ذکر کرنے والوں میں انشاءاللہ. کچھ نہیں تو کم از کم 2 رکعت پڑھ. پوری رات بھی پڑھ سکتے, آدھی رات, 1/3, 1/6 نائٹ ہے, 1/5 نائٹ ہے, بٹ ایٹ لیسٹ 2 رکعت ہم کوشش کریں کہ فجر سے پہلے ہم ضرور پڑھیں. قیام اللیل کے آداب میں سے یاد رکھیے, پہلے 2 ہلکی رکعتیں آپ پڑھیں, پھر شوق اور ذوق آپ کا بڑھے تو پھر 2 رکعتیں کر کے آپ بڑھائیں, 2 ہلکی رکعت پڑھیں. اس کے بعد اور شوق ہو تو اور توفیق اللہ دے تو اور 2 رکعت کر کے آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں. ہر 2 رکعت کے بعد آپ کو سلام پھیرنا, یاد رکھیے, قرات اور تلاوت قرآن کرنا ہے. قیام, رکوع اور سجود کی کوشش کریں ایک جیسا لمبا کریں, مطلب سیم ڈیوریشن کو, مطلب کافی لمبے لمبے کریں. اسی طرح جو ہے قرآنی آیتوں پہ غور کر کے اس کو پڑھیں. اس کے علاوہ اللہ سے دعائیں کریں, استغفار کریں, اور یاد رکھیے اتنی نمازیں پڑھیں اور اتنے عمل کریں جو آپ پہ مشقت نہ ہو. پتہ چلا رات میں جاگ رہے دن بھر سو رہے ہیں, ایسا نہ ہو, آپ کی مشقت نہ ہو, اتنا عمل کرنے کی بہرحال کوشش کریں. اسی طرح رمضان جیسی اگر مل جائے تو اس میں تو پھر زیادہ سے زیادہ عمل کی کوشش کریں. بخاری کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی طاقت ہو اتنی عبادت کرو, اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہوئے نہیں تھکتا لیکن تم تھک جاؤ گے. اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہوئے نہیں تھکتا لیکن تم تھک جاؤ گے. تو اتنا کرو جتنا ذوق کے اندر اچھا لگے. اس لیے میں نے کہا 2 رکعت ہے, بڑھاؤ 2, پھر بڑھاؤ 2, پھر بڑھاؤ 2 بڑھا سکتے, اس کے بعد آپ کی وتر پڑھو.